بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں ڈفرینشیل ایکویشنز، آرڈنری ڈفرینشیل ایکویشنز. آج لیکچر نمبر 17 ہے. آج ہم کیا ڈسکس کریں گے یہ تو ابھی بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ریوائز کر لیں کہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں کیا کیا تھا، جس میں ہم نے ڈفرینشیل ایکویشنز کو سالو کرنے کا ایک خاص طریقہ کار پڑھا تھا. وہ کون سا؟ جس میں ڈفرینشیل ایکویشنز پہلی چیز یہ ہوموجینئس ہونی چاہیے، دوسری چیز لینئر ہونی چاہیے، اور تیسری چیز اس کے کوفیشنٹ جو ہے کانسٹنٹ ہونے چاہیے. اب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کنڈیشنز کیوں لگاتے ہیں؟ تو کنڈیشنز اس لیے لگاتے ہیں کہ ہمارے پاس ایکویشنز پہلے آسان ہو، پھر یہ کنڈیشنز ہٹاتے جاتے ہیں، پھر ہمارے پاس جنرل ایکویشنز بنتی جاتی ہیں. اب لاسٹ ٹائم ہم نے ہوموجینئس ڈفرینشیل ایکویشنز کے بارے میں اسٹڈی کیا تھا. آج ہم نان ہوموجینئس ڈفرینشیل ایکویشنز کے بارے میں اسٹڈی کریں گے کہ یہ کس قسم کی ڈفرینشیل ایکویشنز ہے. یہ ہم نے پہلے لیکچر نمبر 13 میں اسٹڈی کیا تھا، یا لیکچر نمبر 14 میں بھی تھوڑا سا ہم نے کور کیا تھا، جس میں ہم نے ہوموجینئس اور نان ہوموجینئس ڈفرینشیل ایکویشنز کے بارے میں بتایا تھا. تو آج ہم لینئر ڈفرینشیل ایکویشنز تو ضرور پڑھیں گے، ہائر آرڈر کی پڑھیں گے، اور اس کے اندر نان ہوموجینئس ہوں گی، لیکن جو اس کے کوفیشنٹس ہیں وہ کانسٹنٹس ہی ہوں گے. تو ہم نے اس کو تھوڑا سا ٹچ کیا تھا اور آپ کو بتایا تھا کہ جب نان ہوموجینئس ڈفرینشیل ایکویشن ہوتی ہیں تو اس کے دو سولوشنز ہوتے ہیں. ایک سولوشن ہم نے کہا تھا کمپلیمنٹری فنکشن، اور دوسرے کو کہا تھا ایک پرٹیکولر سولوشن یا پرٹیکولر انٹیگرل کی بات کی تھی. تو ہمارے پاس جب نان ہوموجینئس ایکویشن ہوتی ہے تو اس کے سولوشن کے دو کمپوننٹ ہوتے ہیں، کمپلیمنٹری فنکشن اینڈ پرٹیکولر انٹیگرل، اور ان دونوں کا جب کمبینیشن ہے یا دونوں کا جو سم ہوتا ہے وہ آپ کے پاس ایک جنرل سولوشن آتا ہے. تو آج ہم دیکھیں گے کہ پرٹیکولر انٹیگرل کیسے معلوم کرتے ہیں. لاسٹ ٹائم جو ہم نے ایکویشن اسٹڈی کی تھی وہ ہمارے پاس ہوموجینئس ڈفرینشیل ایکویشن تھی. اسی کی ایکسٹینشن ہے یہ نان ہوموجینئس ڈفرینشیل ایکویشن، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں آپ کہ نان ہوموجینئس کا جو کمپوننٹ ہے وہ ایک ہوموجینئس ڈفرینشیل ایکویشن ہے. ناؤ لیٹ اس اسٹڈی، لیٹ اس ٹرائی ٹو فارملائز واٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس ٹوڈے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آج ہم نان ہوموجینئس ڈفرینشیل ایکویشنز پڑھیں گے. تو جیسے نان ہوموجینئس ایکویشن کے سولوشن کے دو کمپوننٹ ہوتے ہیں، پہلا کمپوننٹ جو ہوتا ہے وہ کمپلیمنٹری فنکشن ہوتا ہے. تو اس کا طریقہ کار 13 لیکچر میں بھی ہم نے بتایا تھا، آج پھر بتا رہے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. پہلے آپ نے نان ہوموجینئس ڈفرینشیل ایکویشن کو کنورٹ کرنا ہے ہوموجینئس ڈفرینشیل ایکویشن کے اندر. جب اس کو کنورٹ کر دیں گے تو آپ کے پاس یہ ایک سمپل سی ایکویشن آ جائے گی جس کے اندر رائٹ ہینڈ سائڈ پہ 0 ہوگا. جب رائٹ ہینڈ سائڈ پہ 0 ہے تو اس کو سالو کرنے کے ہم نے طریقہ کار بتائے. کیا طریقہ کار بتایا تھا لاسٹ لیکچر میں کہ آپ نے سب سے پہلے اس کے اندر ایک آکسیلری ایکویشن معلوم کرنی ہے. آکسیلری ایکویشن کے پھر آپ نے روٹس دیکھنے کہ روٹس کون سے ہیں. آپ کے پاس ریئل ہے روٹس، آپ کے پاس امیجنری ہیں روٹس، ریئل ہے تو ڈسٹنکٹ ہیں، یا ریئل ہے اور کوئنسیڈنٹ ہیں، یا ریپیٹڈ روٹس ہیں. جس طریقے سے پھر اس کا ایک خاص طریقہ کار ہوتا ہے تو ہم اس کا ایک سولوشن لکھ سکتے ہیں. تو پہلی چیز یہ ہے کہ جب بھی آپ کے پاس نان ہوموجینئس ڈفرینشیل ایکویشن ہے تو اس میں بھول جائیں کہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ کوئی چیز ہے، لیفٹ ہینڈ سائڈ کو کنسیڈر کریں اور آپ ایک سولوشن معلوم کر لیں. یہ جو ماڈیفائڈ ہوموجینئس ڈفرینشیل ایکویشن ہے، اور یہ جو آپ کے پاس سولوشن آئے گا اس کو ہم کہتے ہیں کمپلیمنٹری فنکشن آف نان ہوموجینئس ڈفرینشیل ایکویشن. اب کمپلیمنٹری فنکشن ہم نے معلوم کر لیا اور یہ وہی فالو کیا جو کہ لاسٹ لیکچر کے اندر ڈسکس کیا تھا. ناؤ وی آر کمنگ here to discuss the method of finding particular integral. اب یہ جو پرٹیکولر انٹیگرل معلوم کرنے کے کئی طریقہ کار ہیں. ایک طریقہ، اب جو 3-4 لیکچرز آئیں گے اس میں ہم یہی معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ پرٹیکولر انٹیگرل کیسے معلوم کرتے ہیں. یعنی کہ آپ کے پاس ایک ڈفرینشیل ایکویشن میں لیفٹ ہینڈ سائڈ ہے اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ کوئی فنکشن جی ایکس دیا ہوا ہے. اب جی ایکس کسی طرح کا ہو سکتا ہے، ایک کانسٹینٹ ہو سکتا ہے، ایک پالینومیل فنکشن ہو سکتا ہے، ایک ایکسپونینشیل فنکشن ہو سکتا ہے، ایک ٹریگنومیٹرک فنکشن ہو سکتا ہے، یا انورس ٹریگنومیٹرک فنکشن ہوتا ہے، یا لاگرتھمک فنکشن ہو سکتے ہیں، اینڈ سو آن سو فورتھ. آج جو ہم ڈسکس کریں گے وہ سپر پوزیشن پرنسپل ہے. اس کے تحت ہم معلوم کریں گے کہ ہمارے پاس پرٹیکولر انٹیگرل ایک خاص قسم کا اگر فنکشن دیا ہوا ہے تو کیسے معلوم کریں گے. اینڈ دس از دا ٹاپک آف ڈسکشن فار ٹوڈے. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ ہمارے پاس ڈفرینشیل ایکویشنز میں طریقہ کار تو بہت مختصر اور بہت چھوٹا ہوتا ہے، لیکن اس کو سالو کرنے کا طریقہ کار کافی لمبا ہوتا ہے، جس کے لیے کاپی اور پینسل کی ضرورت پیش آتی ہے. وہ فوراً سنبھال لیں
یا آپ فوراً کمپیوٹر آن کر لیں. اگر آپ ماہر ہو گئے ہیں اور کمپیوٹر کے اندر میتھمیٹکس ٹائپ کرنے کے لیے کوئی سا بھی آپ سافٹ ویئر استعمال کر رہے ہیں, اس سے کوئی غرض نہیں, لیکن اس کے لیے تیار ہو جائیں تاکہ ساتھ ساتھ کام کر لیں. اگر ساتھ ساتھ کام کریں گے تو پتہ چلتا جائے گا اور آپ کے لیے سہل ہو جائے گا. اگر بعد میں آپ اس کو دماغ میں رکھ کے کرنے کی کوشش کریں گے تو کسی جگہ پہ ہو سکتا ہے کہ اسٹیپ مس ہو جائے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پرٹیکولر انٹیگرل اگر ہمارے پاس فنکشن پالینومیل ہے تو کیسے معلوم کریں. اگر فنکشن ہمارے پاس ٹریگنومیٹرک فنکشن ہے, سائن ایکس کاس ایکس ہے, تو کیسے معلوم کریں. ایکسپونینشیل فنکشن ہے ای ٹو دی پاور اے ایکس ای ٹو دی پاور الفا ایکس ہے, تو کیسے معلوم کریں. یہ طریقہ کار ہے فردر ڈسکشن کا. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کسی بھی ڈفرینشیل اکویشنز کے جو ڈفرینشیل اکویشنز نان ہوموجینئس ہو, اس کے جو کوفیشنٹس کانسٹنٹس ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ لینئر تو ہونی چاہیے. اگر یہ ڈفرینشیل اکویشنز آپ کے پاس دی ہوئی ہے تو اس کو دو حصوں میں سالو کرنا ہے. پہلے کمپلیمنٹری فنکشن معلوم کریں گے, پھر اس کے بعد پرٹیکولر انٹیگرل. جب پرٹیکولر انٹیگرل معلوم کرنے کا وقت آئے تو وہ تین طریقے سے ہم پرٹیکولر انٹیگرل کسی بھی ڈفرینشیل اکویشن کے معلوم کر سکتے ہیں. پہلا طریقہ کار یہ ہے جو آج ہم پڑھیں گے سپر پوزیشن پرنسپل کے تحت. دوسرا طریقہ کار یہ ہے اینیلیٹر آپریٹر, اس کے مدد سے ہم سالو کر سکتے ہیں یا پرٹیکولر انٹیگرل معلوم کر سکتے ہیں. اور تیسرا طریقہ کار ہے ویریشن آف پیرامیٹرز, اس کے ذریعے بھی ہم کسی بھی ڈفرینشیل اکویشن کا پرٹیکولر انٹیگرل معلوم کر سکتے ہیں. تو ہم یہ تینوں طریقہ کار جو ہے نا پڑھیں گے اور اس کو کمپلیٹ کریں گے. لیکن آج کا جو ٹاپک ہے وہ سپر پوزیشن پرنسپل کے تحت ہے. اس کے اندر ہم اپنی ڈسکشن کو فارملائز کریں گے اور اسٹیپ بائی اسٹیپ بتائیں گے کہ کیسے آپ پرٹیکولر انٹیگرل کسی بھی ڈفرینشیل اکویشن کا معلوم کر سکتے ہیں. تو آج کا ٹاپک ہم لیتے ہیں. Now let's take the topic of today's discussion, that is superposition of principle. اس میں کریں گے کیا. پہلی چیز once again ہم اس کو ریوائز کر لیتے ہیں تو زیادہ اچھا ہے. Let's do some revision. ہمارے پاس ایک ڈفرینشیل اکویشن ہے ہائر آرڈر کی. پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ لینئر ہے, دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ نان ہوموجینئس ہے, اور تیسری کنڈیشن یہ ہے اس کے کانسٹنٹ کوفیشنٹس ہیں. جو بھی کوفیشنٹس ہیں A0, A1, A2 جتنے بھی ہیں AN تک, یہ سارے کے سارے کانسٹنٹس ہیں. تو اس کو کیسے سالو کریں گے, دو حصوں میں سالو کریں گے. ایک حصہ کمپلیمنٹری فنکشن کا ہے, دوسرا پرٹیکولر انٹیگرل کا. پرٹیکولر انٹیگرل ابھی تھوڑی سی دیر کے بعد کرتے ہیں. کمپلیمنٹری فنکشن کو ایک دفعہ پھر میں ریوائز کر رہا ہوں آپ کے لیے کہ کیسے کریں گے. آپ نے سب سے پہلے آکسیلری اکویشن لینی ہے اور اس کو سالو کرنا ہے, اس کے روٹس معلوم کرنے ہیں. اگر روٹس آپ کے پاس ایکول ہیں تو آپ کے پاس سولوشن کیا ہو جائے گا, y از اکول ٹو C1 plus C2x plus C3x plus C4x multiplied by e to the power mx. یہ جنرل اکویشن اگر آپ کے پاس دی ہوئی ہے. اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس روٹس ایکول نہیں ہیں, ڈسٹنکٹ ہیں, جب ڈسٹنکٹ ہیں تو الگ الگ ہوں گے نا, آپ کے پاس M1, M2, M3, M4 آئیں گے, تو آپ کے پاس بڑا آسان ہے, y is equal to C1 e to the power M1x plus C2 e to the power M2x plus C3 e to the power M3x and so on so forth. اگر آپ کے پاس کمپلیکس آ جائیں الفا پلس مائنس آئیوٹا بیٹا دو کے لیے دیکھ لیں تو اس کے اندر کیا ہوگا, y از اکول ٹو ای ٹو دی پاور الفا ایکس اے کاس بیٹا ایکس پلس بی کاس بیٹا اے کاس بیٹا ایکس پلس بی سائن بیٹا ایکس. تو یہ آپ کے پاس طریقہ کار ہوتا ہے کمپلیمنٹری فنکشن معلوم کرنے کا. اب ہمارے پاس ہے کہ پرٹیکولر انٹیگرل معلوم کرنے کا طریقہ کار. میں نے بتایا کس اس طریقے سے. پہلی چیز یہ اگر آپ کے پاس کانسٹنٹ ہے یا کوئی پالینومیل ہے, ٹھیک ہے نا, کیا چیز رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جی ایکس جو آپ کے پاس فنکشن دیا ہوا ہے, یا تو آپ کے پاس وہ کانسٹنٹ ہے یا کوئی ایک پالینومیل ہے. پالینومیل سے مراد کیا ہو سکتی ہے, یہ جیسے میں بتا رہا تھا آپ کو کہ یہ پالینومیل کسی ٹائپ کا ہو سکتا ہے, یعنی ایکس اسکوائر ہو سکتا ہے, ایکس کیوب ہو سکتا ہے, یا ایکس اسکوائر پلس 2x پلس 1 ہو سکتا ہے. تو ایک تو یہ ایکسپریشن ہو سکتا ہے جی ایکس کا. دوسرا ایکسپریشن ہو سکتا ہے خالی سائن ایکس ہے یا کاس ایکس ہے. تیسرا ایکسپریشن ہو سکتا ہے ای ٹو دی پاور ایم ایکس ہے یا ای ٹو دی پاور الفا ایکس ہے. اس کے بعد ان کی کمبینیشن بھی ہو سکتے ہیں. مثال کے طور سے ایکس ای ٹو دی پاور اے ایکس بھی ہو سکتا ہے یا ایکس سائن ایکس بھی ہو سکتا ہے. تو یہ 3-4 ٹائپ کی چیزیں ہیں جو کہ ہم یہاں پر اسٹڈی کریں گے. اس کے علاوہ اگر جی ایکس کی کوئی اور فارم ہے تو ہم یہاں پر نہیں پڑھیں گے, کسی اور جگہ پہ اسٹڈی کریں گے, اور اس میں یہ طریقہ کار پھر نہیں لگ سکتے ہیں کہ یہ سپر پوزیشن پرنسپل ایک خاص قسم کے فنکشنز کے لیے اپلائی ہو سکتے ہیں. اگر اس کے ادھر ادھر ہٹ کے ہو جائیں
تو پھر آپ اس کو اپلائی نہیں کر سکیں گے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو فنکشنز ہیں کس کس طرح کے ہو سکتے ہیں جی ایکس, یہ میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں. یہ آپ کی سہولت کے لیے ہم نے ٹرانسپیرنسی بنا دی ہے, سلائیڈ بنا دی ہے. آپ لکھنا چاہیں تو لکھ لیں, یہیں پہ رٹا لگانا چاہیں تو یہیں پہ رٹا لگا لیں. لیکن یہ 4-5 چیزیں ہیں جس کو فارمل طریقے سے پریزنٹ کیا گیا ہے. ویسے میں نے آلریڈی آپ کو بتا دی ہیں. فار دی کمپلیٹنیس اور فار دی کنوینئنس دوبارہ سے پریزنٹ کی جا رہی ہیں. دی ان پٹ فنکشن جی ایکس کین ہیو ون آف دی فالوئنگ فارمس: اے کانسٹنٹ فنکشن کے, نمبر 2 a polynomial function, an exponential function e to the power x یا e to the power ax, the trigonometric function sin beta x cos beta x, or finite sums and product of these functions. اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو ہم یہ طریقہ کار اپلائی نہیں کر سکتے ہیں. میتھڈ کیا ہے؟ پہلی چیز یہ اسٹیپ نمبر 1, فائنڈ دی فارم آف دا ان پٹ فنکشن جی ایکس. دیکھیں کون سا ہے, ای ٹو دی پاور ایکس ہے, سائن بیٹا ایکس ہے, کیا ہے. پھر زیوم کر لیں کہ دی جنرل فارم آف وائی پی یعنی پرٹیکولر انٹیگرل اکارڈنگ ٹو دی فارم آف جی ایکس کس طریقے کا ہے یہ. نمبر 3 پہ سبسٹیچیوٹ ان دی گیون نان ہوموجینس ڈفرینشیل اکویشن, یعنی یہ ویلو وہاں پہ آپ وائی پی کی سبسٹیچیوٹ کر دیں گے. نمبر 4 پہ سمپلیفائی اور اس کے ساتھ کیا کریں, اکویٹ کوفیشنٹس آف لائک ٹرمز. نمبر 5 سالو دا ریزلٹنگ اکویشنس ٹو فائنڈ دی ان نون کوفیشنٹس. ٹھیک ہے. نمبر 6 سبسٹیچیوٹ دی کیلکولیٹڈ ویلوز آف کوفیشنٹس ان اسیومڈ وائی پی. اب جو آپ کے پاس ٹیبل آیا ہے, یہ ٹیبل بتاتا ہے کہ آپ نے پرٹیکولر سولوشن کیسے معلوم کرنا ہے. ٹھیک ہے. دیٹ از دی ڈیٹیل گیون ٹو یو اینڈ دا پروسیجر ٹو فائنڈ اے پرٹیکولر سولوشن. وہ کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی کانسٹنٹ دیا ہوا ہے 1 2 3 4 5, تو آپ ایزیوم کریں کہ پرٹیکولر سولوشن جو ہوگا وہ آپ کے پاس اے ہوگا. اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس ان پٹ فنکشن جی ایکس جو دیا ہوا ہے 5x+7 ہے, تو اس کو ہم سپوز کر لیں گے کہ ہمارے پاس جو پرٹیکولر سولوشن ہے ax+b ہے. سملرلی اگر آپ کے پاس سمپل سے sin 4x دیا ہوا ہے ان پٹ فنکشن, تو ہم پرٹیکولر سولوشن ایزیوم کریں گے a cos 4x پلس b sin 4x. یہ ہم نے موسٹ جنرلائز فارم پرزیوم کر لیا ہے. اگر ایکسپونینشیل فنکشن آپ کے پاس دیا ہوا ہے e to the power 5x, تو ہمارے پاس پرٹیکولر سولوشن کیا ایزیوم کرنا چاہیے, دیٹ شوڈ بی a e to the power 5x. سملرلی اس ٹیبل میں اور بہت ساری چیزیں دی ہوئی ہیں, اس کو بھی نوٹ کر لیں. ایک اور نمبر 11 پہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیں, یہ لکھا ہوا ہے 5x² sin 4x, یعنی سمپل 5x² sin 4x اگر آپ کے پاس دیا ہوا ہے ان پٹ فنکشن, یعنی رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جی ایکس یہ ہے, تو آپ جو ایزیوم کریں گے پرٹیکولر سولوشن کیا ہوگا, کچھ اس فارم کا ہوگا کہ a1x² پلس b1x پلس c1 cos 4x پلس a2x² پلس b2x پلس c2 انٹو سائن آف 4x. یعنی ہم موسٹ جنرلائز فارم لیتے ہیں, اور یہ جو ویلیوز ہم سپوز کرتے ہیں, یہ سپوز کرنے کے بعد اپنے ڈفرینشیل اکویشن میں یہ ویلیو سبسٹیچیوٹ کرتے ہیں, وہاں سے کانسٹنٹس a b اور c کی کوفیشنٹس کمپیئر کرنے کے بعد معلوم کرتے ہیں. تو اس ٹیبل کو ذرا آپ غور سے دیکھ لیں اور اس کے بعد نوٹ کر لیں کہ کس طریقے سے آپ نے جو پرٹیکولر سولوشن ہے اس کو ایزیوم کرنا ہے. جو بھی آپ کے پاس فنکشن دیا ہوا ہے ان پٹ فنکشن, اس کی جنرلائزڈ فارم لینی ہوتی ہے. اگر سمپل cos 4x ہے
تو cos 4x نہیں لیں گے, a cos 4x پلس b sin 4x لیں گے. ونس اگین اگر آپ کے پاس e ٹو دی پاور 5x سمپل سا لکھا ہوا ہے تو e ٹو دی پاور 5x نہیں لکھیں گے, a e ٹو دی پاور 5x لکھیں گے. یہ جو بھی ہم ٹیبل دیکھ رہے تھے یا جو ڈسکشن کر رہے تھے, اس سے کیا چیز سامنے آتی ہے؟ اس سے سامنے یہ آتا ہے کہ ہم ایک پرٹیکولر سولوشن معلوم کرنے کا طریقہ کار پڑھ رہے تھے. ہمیں کیا پتا چلا کہ ہمارے پاس اگر 3 طرح کے فنکشن ہو, ایک پالینومیل فنکشن ہو یا ایک ایکسپونینشیل فنکشن ہو یا سائن ایکس یا کاس ایکس موجود ہو یا سائن فنکشن یا کاس فنکشن موجود ہو, تو آپ کیا کریں, آپ ایک پرٹیکولر فنکشن پرٹیکولر سولوشن ایزیوم کر لیں, اور وہ ایزیوم کرنے کے بعد آپ پریزیوم کریں کہ یہ آپ کا ایک سولوشن ہے, یعنی وائی پی آ جائے گا. جب وائی پی آپ کے پاس آ جائے تو آپ کیا کریں, اس کو اس اکویشن کے اندر سبسٹیچیوٹ کریں. اب لیفٹ ہینڈ سائڈ اور رائٹ ہینڈ سائڈ آپ کے پاس 2 اکویشنز آ گئی. لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس اے بی سی یا کوئی بھی کانسٹنٹس ہوں گے, اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس کوئی چیز دی ہوئی ہوگی. ان دونوں کوفیشنٹس کو ہم کمپیئر کریں گے. جب کوفیشنٹس کو کمپیئر کرنے کے بعد ہمارے پاس اے بی سی کی ویلیو آ جائے گی. جب اے بی اور سی کی ویلیو آ جائے گی تو ہمارے پاس یہی کوفیشنٹس ہم نے معلوم کرنے تھے, اور یہی میتھڈ ہے جسے ہم نے ٹاپک ہماری ڈسکشن کا تھا, ہمارے لیکچر کا, میتھڈس آف انڈیٹرمنڈ کوفیشنٹس, یعنی کہ وہ کوفیشنٹ جو کہ معلوم نہیں ہے, یعنی اے اور بی سی, ان کو ہم نے معلوم کر لیا ان طریقہ کار سے. اگر آپ کے پاس فنکشن جی ایکس ایک نہ ہو, یعنی سم آف بہت سارے فنکشنز ہو, لکھا ہوا ہے 3x² پلس سائن ایکس پلس ای ٹو دی پاور ایکس پلس 4x² ای ٹو دی پاور 5x, یعنی کہ G1 G2 G3 ان سب کا سم دیا ہوا ہے. یعنی جی ایکس از اے سم آف سب فنکشنز. ایک فنکشن کیا ہے, G1 ہے, دوسرا G2 ہے, تیسرا G3 G4 ہے, یعنی کہ جی ایکس از اکول ٹو G1x پلس G2x پلس G3x اینڈ سو آن سو فورتھ. تو آپ کیا کریں, الگ الگ اس کی ویلیوز معلوم کر لیں اور الٹیمیٹلی آپ سبسٹیچیوٹ کریں. یا دوسرے لفظوں میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ یہی جو آپ کے پاس پرٹیکولر سولوشن ہے یہ زیوم کر لیں سب کے لیے اکٹھا, اور وہاں سے بھی آپ کمپیئر کر سکتے ہیں اگر آپ بڑی اکویشن کو, بڑے کوفیشنٹس کو ہینڈل کرنے میں کوئی پرابلم محسوس نہ کرتے ہو. مجھے پتا ہے کہ آپ نے بہت اچھی طریقے سے پارشل فریکشنز وغیرہ کی ہیں جہاں پہ ہم کوفیشنٹ کو کمپیئر کیا کرتے تھے. انہی پارشل فریکشنز کی مدد سے آپ نے انٹیگریشن کے بہت کمپلیکیٹڈ سوال سالو کر لیے ہیں. تو یہ ہمارے پاس ساری چیزیں تھی جو ہم نے ڈسکس کرنا تھا, اور اس کو ہم ٹیسٹ کریں گے, اپلائی کریں گے, چیک کریں گے ایگزامپل کی مدد سے. یہ جو ابھی ہم نے طریقہ کار پڑھا ہے, یہ جو ہم نے پروسیجر اسٹیپس آپ کو بتائے کہ کس کس طریقے سے آپ نے فالو کرنا ہے, G1 کو دیکھنا ہے یا G2 کو دیکھنا ہے, یا آپ نے کمپلیمنٹری فنکشن دیکھنا ہے, یا آپ نے پرٹیکولر سولوشن دیکھنا ہے, یا پرٹیکولر انٹیگرل معلوم کرنے کی کوشش کرنی ہے, تو ان کو ایکسپلین کریں گے, ان کو ہم سپلیمنٹ کریں گے ایگزامپل سے. مختلف ایگزامپلس ہم نے لی ہیں آپ کے لیے, ان ایگزامپلس کو سالو کرتے ہیں, اور جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ اب آپ کاپی پینسل سنبھال لیں اور ساتھ ساتھ ذرا تیز تیز کرتے چلیں, اور کوشش کریں کہ مجھ سے بھی آپ ذرا تیزی سے کریں, کیونکہ تیزی سے کرنے سے مراد یہ ہوگی کہ آپ کا دماغ بھی کام کر رہا ہو, آپ کا ہاتھ بھی کام کر رہا ہو, آپ کی آنکھیں بھی کام کر رہی ہو. سب کی سنکرونائزیشن بہت ضروری ہوتی ہے. اگر کوئی چیز بھی آؤٹ آف فیز ہو جائے گی تو پھر یا تو میں تیز نکل جاؤں گا یا میں پیچھے رہ جاؤں گا. ایک اچھی طریقے سے, ایک سنکرونائزڈ وے سے اس کو سالو کریں تو یہ آپ کے دماغ میں اچھی طریقے سے بیٹھ جائے گی. لیٹ اس ٹرائی ٹو ڈو سم ایگزامپلس. یہ کافی ساری ایگزامپلس ہیں, میں جلدی کرنے کی کوشش کروں گا. لیٹ اس اسٹارٹ ود دی فرسٹ ایگزامپل. ایگزامپل نمبر 1 ہے آپ کے پاس y ڈبل ڈیش پلس 4y مائنس 2y از اکول ٹو 2x² مائنس 3x پلس 6. آپ تھوڑی سی دیر لگائیں, اس ایگزامپل کو دیکھیں, خالی سوال کو دیکھیں. اس کے 2 پارٹ ہیں, ایک اکویشن کا لیفٹ ہینڈ سائڈ, ایک اکویشن کا رائٹ ہینڈ سائڈ. تو اس اکویشن کو پہلے ہم ریڈیوس کریں گے ہوموجینس فارم میں. اس سے ہم کیا کریں گے, کمپلیمنٹری فنکشن معلوم کر لیں گے. اس کے بعد کیا کریں گے, ہم رائٹ ہینڈ سائڈ لیں گے جو کہ ایک پالینومیل ہے, اور جو ابھی طریقہ کار آپ کو بتایا اس سے اس کا پرٹیکولر سولوشن معلوم کریں گے. تو یہ تو اب ہمارے ذہن میں کلیئر ہو گیا کہ ہم نے اسٹیپس کیسے فالو کرنے ہیں. اب باقی کام تو خالی مینول رہا, بے شک آپ مائنڈ کو تھوڑی سی دیر کے لیے سلا دیجیے.
Left hand side, y double dash plus 4y dash minus 2y is equal to 0 is the revised modified homogeneous equation. اس کی auxiliary equation بنے گی m square plus 4m minus 2 is equal to 0. اس کے solution آئیں گے m is equal to minus 2 plus minus under root 6. Complementary function بن جائے گا yc is equal to c1 e to the power minus 2 plus under root 6x plus c2 e to the power minus 2 plus under root 6x. یہ تو جناب پچھلے لیکچر کی بات تھی. اب آ جاتے ہیں انڈیٹرمنڈ کوفیشنٹس کی طرف. ہم کون سی اپروچ کر رہے ہیں؟ سپر پوزیشن اپروچ سے. جی ایکس آپ کے پاس دیا ہوا ہے 2x اسکوائر مائنس 3x پلس 6. تو ہم کیا ایزیوم کریں گے؟ وائی پی از اکول ٹو اے ایکس اسکوائر پلس بی ایکس پلس سی. وائی پی کیا سپوز کریں گے؟ اے ایکس اسکوائر پلس بی ایکس پلس سی. وائی پی ڈیش معلوم کریں، وہ آ جائے گا 2ax پلس بی. اینڈ وائی پی ڈبل ڈیش معلوم کریں، وہ آ جائے گا آپ کے پاس 2a کے برابر. اس اکویشن میں سبسٹیٹیوٹ کریں اور رائٹ ہینڈ سائڈ کے کوفیشنٹ کے ساتھ کمپیئر کریں تو آپ کے پاس کیا آئے گا؟ ایک آدھ اسٹیپ کر لیں. اسٹیپ کرنے کے بعد آپ کے پاس آئے گا مائنس 2ax اسکوائر پلس 8a minus 2b into x plus 2a plus 4b minus 2c, and that should be equal to 2x square minus 3x plus 6. کوفیشنٹ کمپیئر کریں اور سالو کریں. سالو کرنے کے بعد a b اور c کی ویلیو معلوم کریں. وہ جو ویلیو آپ کے پاس آئے گی وہ کیا آئے گی؟ تھوڑی سی اکویشن سالو کرنی پڑیں گی. a is equal to minus 1, b is equal to minus 5 by 2 اور c is equal to minus 9. تو ایک پرٹیکولر سولوشن کیا آ جائے گا اس اکویشن کا؟ مائنس ایکس اسکوائر مائنس 5 by 2x minus 9. اب الٹیمیٹلی جو سولوشن ہوتا ہے آپ کے پاس کیا ہوتا ہے؟ y is equal to yc plus yp which is equal to minus x square minus 5 by 2x minus 9 plus c1 e to the power minus 2 plus under root 6x plus c2 e to the power minus 2 plus under root 6 into x. یہ جناب آسان سی پہلی ایگزامپل تھی. یہ جو ہم نے ایگزامپل کی اس کے اندر ہمارے پاس پرٹیکولر سولوشن ہم نے معلوم کیا جبکہ رائٹ ہینڈ سائڈ ہمارے پاس ایک پالینومیل فنکشن تھا. اب یہ پالینومیل فنکشن کے علاوہ کچھ اور بھی ہو سکتا تھا. یہی چیز ہم نے ایگزامپل نمبر 2 کے اندر بتانے کی کوشش کی ہے جس کے اندر ہم نے جی ایکس یا رائٹ ہینڈ سائڈ پالینومیل فنکشن نہیں لیا ہے. کیا لیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. ایگزامپل 2 دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے. اس کے اندر رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ دیکھیں پالینومیل فنکشن نہیں ہے. اس کے اندر ہمارے پاس ایک سائن کا فنکشن ہے اور لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ وہی آپ کے پاس ایک ڈفرینشیل اکویشن ہے یا ایکسپریشن ہے. اور یہ پوری جو ڈفرینشیل اکویشن ہے یہ ایک ڈفرینٹ طریقے سے ہم نے اس کو سالو کرنا ہے کیونکہ ہمارے پاس اس میں جو پرٹیکولر سولوشن معلوم کریں گے اس کا طریقہ کار تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوگا جو کہ پچھلی ایگزامپل کے اندر ہم نے کیا تھا. ہم دیکھتے ہیں یہ آپ کی سلائڈس کے اوپر آئے گا. سب سے پہلے آپ نے کمپلیمنٹری فنکشن معلوم کرنا ہے. کمپلیمنٹری فنکشن کیا ہو جائے گا آپ کے پاس کیونکہ اس کے روٹس آ جائیں گے m is equal to 1 plus minus iota under root 3 by 2. یہ میں نے کیسے کیلکولیٹ کر لیا؟ اگر آپ اوپر دیکھیں تو آپ کے پاس ایک آکسیلری اکویشن دی ہوئی ہوگی m اسکوائر مائنس m پلس 1 is equal to 0. اس کو سالو کریں، m کی ویلو معلوم کریں، کمپلیمنٹری فنکشن لکھ لیں yc is equal to e to the power x by 2 multiplied by c1 cos of under root 3 by 2x plus c2 sin of under root 3 by 2x. So far so good. Complementary function is there. We have to find particular integral or particular solution. ہمارے پاس جی ایکس جو دیا ہوا ہے وہ sin 3x دیا ہوا ہے. جی ایکس از اکول ٹو سائن 3x. اگر تھوڑا سا ذہن پہ زور ڈالیں تو اوپر ہم نے ٹیبل میں بتایا تھا کہ ہم نے کیا لینا ہے اس میں وائی پی
از اکول ٹو اے کاس آف 3x پلس بی سائن آف 3x لیں گے. ونس اگین وائی پی از اکول ٹو اے کاس آف 3x پلس بی سائن آف 3x. اس طریقے سے آپ وائی پی ڈیش معلوم کریں, وائی پی ڈبل ڈیش معلوم کریں اور اس اکویشن کے اندر سبسٹیچیوٹ کریں جو آپ کے پاس اوریجنل دی ہوئی ہے. وی ول گیٹ فرام ہیئر وائی پی ڈبل ڈیش مائنس وائی پی ڈیش پلس وائی پی از اکول ٹو مائنس 8a مائنس 3b انٹو کاس آف 3x پلس 3a مائنس 8b سائن 3x. اب یہ جو آپ کے پاس اکویشن آ گئی لیفٹ ہینڈ سائڈ پر, اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس جو دیا ہوا ہے, دیا ہوا کیا تھا 2 سائن 3x. ان دونوں کے اندر آپ نے کوفیشنٹس کو کمپیئر کرنا ہے, یعنی کس کے کوفیشنٹ کو, cos 3x کے اور سائن 3x کے. لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ cos 3x کا کوفیشنٹ آتا ہے مائنس 8a مائنس 3b اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ 0 آتا ہے. اسی طریقے سے سائن 3x کا لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ کوفیشنٹ 3a مائنس 8b آتا ہے, رائٹ ہینڈ سائڈ پہ 2 آتا ہے. وی ول ٹرائی ٹو سالو اٹ اینڈ فائنڈ دا ویلو آف a اینڈ b. The value of a is equal to 6 by 73 and the value of b is equal to minus 16 by 73. Therefore, the particular solution of this differential equation will be yp is equal to 6 by 73 cos 3x minus 16 by 73 sin 3x. Ultimately, جنرل سولوشن کیا ہو جائے گا آپ کے پاس, y از اکول ٹو ای ٹو دی پاور ایکس بائی 2 c1 cos of under root 3 by 2x plus c2 sin of under root 3 by 2x plus 6 by 73 cos 3x minus 16 by 73 sin 3x. تو یہ اس ایگزامپل کا سولوشن آ جاتا ہے. یہ جو ہم نے ابھی ڈفرینشیل اکویشن سالو کی, اس کے اندر ہمارے پاس سائن 3x تھا, 2 بھی اس کے ساتھ تھا, اور ہم نے اس کا ایک پرٹیکولر سولوشن معلوم کر لیا. اب آپ نے دیکھا ہے کہ پرٹیکولر سولوشن جب ہم نے معلوم کیا تو اس کو تھوڑا سا ریس کر کے معلوم کیا. کیسے کیا؟ جس کے اندر ہم نے کاس بھی لے لیا اور ہم نے سائن بھی لے لیا, یعنی کوئی ہم نے چانس پہ کوئی چیز نہیں چھوڑی, کوئی چیز ہم نے ڈاؤٹ کے لیے نہیں چھوڑی ہے, اور ہمارے پاس یہ جواب آ گیا. لیکن آپ ایک چیز پوچھ سکتے ہیں کہ ہمیشہ کمپلیمنٹری فنکشن میں تو ہم C1 C2 لگاتے ہیں, لیکن پرٹیکولر سولوشن میں کوئی ہم کانسٹنٹ نہیں لگاتے ہیں. دیکھیں, اس کو پرٹیکولر سولوشن اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا ایک ڈیفینیٹ آنسر ہوتا ہے, ایک ہی آنسر ہوتا ہے, 2 نہیں ہو سکتے. اور جب ہم کمپیئر کرتے ہیں کوفیشنٹس تو الٹیمیٹلی ہم اے بی سی کی ویلیو 1 معلوم کر رہے ہوتے ہیں, اور جو کنڈیشن دی ہوئی ہوتی ہیں اسی کی مدد سے یہ جو کنڈیشن دی ہوئی ہیں آپ کے پاس, جو پہلے سوال میں جی ایکس آپ کو دیا ہوا ہے, اس کنڈیشن کے تحت ہم یہ پرٹیکولر سولوشن معلوم کرتے ہیں. لیکن کمپلیمنٹری فنکشن جو ہوتا ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے ڈفرنٹ کنڈیشنز کے اوپر. تو ہمارے پاس کیونکہ یہ سیکنڈ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن تھی, اس لیے ہمارے پاس C1 C2 2 کانسٹنٹ آ گئے تھے, اور ہمارے پاس اگر اس کے انیشیل کنڈیشنز یا باؤنڈری کنڈیشن دی ہوئی ہوتی تو ہم C1 اور C2 کی ویلیو معلوم کر سکتے تھے. اب ہم نے پہلے ایک پالینومیل کی ایگزامپل کی تھی, دوسری ایگزامپل ایک ٹریگنومیٹرک فنکشن کی تھی, کون سی والی, سائن کی. سائن اور کاس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے, ابھی ٹینجنٹ کوٹینجنٹ کے بارے میں نہیں بتایا گیا, تو ہم سائن فنکشن یا کاس فنکشن کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں. اب اور ایکسپلین کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ایکسپونینشیل فنکشن دیا ہوا ہو یا ہمارے پاس ان کی کمبینیشن دی ہوئی ہو تو اس کو کیسے ہم سالو کرتے ہیں. یہ ہم نیکسٹ ایگزامپل میں لیں گے. نیکسٹ ایگزامپل کو ہم دیکھتے ہیں اور اسٹڈی کرتے ہیں کہ یہ کس قسم کی ایگزامپل آتی ہے. ایگزامپل نمبر 3. اس ایگزامپل نمبر 3 کے اندر آپ کے پاس کچھ ایکسپونینشیل فنکشنز ہیں, کوئی آپ کے پاس پالینومیل فنکشنز ہیں. جی یہ جو ایگزامپل ہے آپ کے پاس, اس کے اندر لیفٹ ہینڈ سائڈ تو ونس اگین لاسٹ لیکچر کی بات ہے, آپ نے اس کی آکسیلری ایکویشن بنانی ہے اور اس کا سولوشن معلوم کرنا ہے. وہ کون سا سولوشن ہوگا؟ کمپلیمنٹری فنکشن آئے گا. اس کے بعد پھر کیا کریں گے, ہم ایک پرٹیکولر سولوشن معلوم کرنے کی کوشش کریں گے. لیٹس ٹرائی ٹو سالو اٹ. اٹ ول بی اپیئرنگ آن یور اسکرین ناؤ. جی تو دیکھیے کہ ایسوسیٹڈ ہوموجینئس اکویشن کیا بنتی ہے. دیٹ از y ڈبل ڈیش مائنس 2y ڈیش مائنس 3y از اکول ٹو 0. اس کی آکسیلری اکویشن بن جاتی ہے m اسکوائر مائنس 2m مائنس 3 از اکول ٹو 0. اس کے فیکٹر بن جاتے ہیں
m+1 انٹو m-3 از اکول ٹو 0. اس کے روٹس آ جاتے ہیں -1 اور 3. روٹس اس کے ریئل ہیں اور ڈسٹنکٹ ہیں, کمپلیمنٹری فنکشن بن جانا چاہیے. yc از اکول ٹو c1 e⁻x پلس c2 e⁻3x. یہ کمپلیمنٹری فنکشن آ گیا. نیکسٹ اسٹیپ میں پرٹیکولر انٹیگرل معلوم کریں, پرٹیکولر سولوشن معلوم کریں. آپ کیا فرض کریں گے, اس کے اندر آپ کے پاس 2 بلکہ 3 ٹرمز ہیں رائٹ ہینڈ سائڈ پر. اس کو ہم 2 حصوں میں بانٹتے ہیں. ایک حصے میں ہم پالینومیل کر لیتے ہیں اور دوسرے حصے میں ایکسپونینشیل فنکشن. تو ہم سپوز کرتے ہیں کہ پہلا پرٹیکولر سولوشن کورسپونڈنگ ٹو g1x is ax plus b and the second one particular to pertaining to cx e⁻2x is cx plus d e⁻2x. اب میں نے cx plus d یہاں لکھ تو لیا ہے, لیکن اس لیکچر کے بعد d مت لکھیے گا. آپ کوشش کیجیے گا اس d کی جگہ e آ جائے, کیونکہ d کو ہم کہیں اور استعمال کریں گے. تو cx plus d e⁻2x. الٹیمیٹلی جو آپ کے پاس پرٹیکولر سولوشن آ جائے گا yp, دیٹ ول بی اکول ٹو yp1 پلس yp2. دیٹ ول بی سم آف فرسٹ پرٹیکولر سولوشن اینڈ دا سیکنڈ پرٹیکولر سولوشن. تو ٹوٹلی yp از اکول ٹو ax پلس b پلس cx پلس d انٹو e⁻2x. yp ڈیش معلوم کریں اینڈ yp ڈبل ڈیش معلوم کریں. اس کو اوریجنل اکویشن میں سبسٹیچیوٹ کریں تو آپ کے پاس کیا جائے گا, yp ڈبل ڈیش -2yp ڈیش -3yp از اکول ٹو 4cx e⁻2x پلس 4d e⁻2x پلس 4c e⁻2x -2a -4cx e⁻2x -4d e⁻2x -2c e⁻2x -3ax -3b -3cx e⁻2x -3d e⁻2x. کافی لمبا ایکسپریشن آیا, لیکن آسان ہے, مشکل نہیں ہے. اب اس کو کمپیئر کریں. رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس جو gx دیا ہوا ہے, وہ gx کیا ہے آپ کے پاس 4x - 5 plus 6x e⁻2x. اس کے کوفیشنٹس کو کمپیئر کریں, یعنی کہ x کے کوفیشنٹ کو, کانسٹنٹ ٹرم کو اور x e⁻2x کے کوفیشنٹ کو کمپیئر کریں تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا, آپ کے پاس ویلیوز آ جائیں گی a, b, c اور d کی. اس میں 3-4 اسٹیپس کرنے پڑیں گے. یہاں پر آپ کے اسکرین پہ تو کیے ہوئے ہیں, لیکن ہم سپوز کر لیتے ہیں کہ جو ہم نے کیلکولیشن کی ہے صحیح ہے. تو جواب آئے گا a از اکول ٹو کیا آیا -4/3, b از اکول ٹو 23/9, c از اکول ٹو -2 اینڈ d از اکول ٹو -4/3. ٹھیک ہے, d از اکول ٹو -4/3. تو جناب پرٹیکولر سولوشن کیا آ گیا آپ کے پاس, -4/3x پلس 23/9 -2x e⁻2x -4/3 e⁻2x. نیکسٹ لائن میں آپ کے پاس سولوشن آ گیا. سولوشن کیا ہوتا ہے, y از اکول ٹو yc پلس yp. تو دیٹ از اکول ٹو c1 e⁻x پلس c2 e⁻3x -4/3x پلس 23/9 -2x e⁻2x اینڈ -4/3 e⁻2x. تو یہ آپ کے پاس جواب آ گیا. یہ جو ابھی تک ہم نے ڈفرینشیل اکویشنز کی تھیں, اس کے اندر یا ڈفرینشیل اکویشن کو جو ہم نے سالو کیے, اس کے اندر کبھی ایک ایسا کیس نہیں آیا جس کے اندر آپ کے پاس جو پرٹیکولر سولوشن کے اندر بھی وہی ٹرم آ رہی ہو جو کہ آپ کے پاس کمپلیمنٹری فنکشن. مثال کے طور سے ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس ایک کمپلیمنٹری فنکشن آ جائے اس طریقے کا, y از اکول ٹو c1 sin 3x پلس c2 cos 3x. سپوز ایسا آ گیا.
اور آپ کے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ پہ بھی کچھ اس طرح کا فنکشن دیا ہوا ہے جس سے آپ کے پاس ایک پرٹیکولر سولوشن آ جاتا ہے -8 sin 3x. سپوز آ سکتا ہے نا. اگر آ جائے تو کیا ہوگا؟ یہ جو آپ کے پاس C1 ہے اور یہ آپ کے پاس اس کے ساتھ جو کانسٹنٹ ہے یہ مرج ہو جائیں گے. تو یہ کوئی ایک نئی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. اس نئی صورتحال کو ہم کیسے ہینڈل کریں گے یہ کچھ اگلی ایگزامپلس کے اندر ایکسپلین کیا گیا ہے. ہم آگے چلتے ہیں, اپنی ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں, اپنے سبق کو آگے لے کے چلتے ہیں اور ایک نئی ایگزامپل دیکھتے ہیں. اس ایگزامپل کے اندر ہمارے پاس کیا نئی چیزیں پوشیدہ ہیں, پنہا ہیں, اور اس کو سالو کرتے ہیں تو کچھ نئی چیزیں پتہ چلیں گی. آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا جتنی ایگزامپلس ہم کرتے ہیں اس میں ایک نئی چیز, نئی جدت پیدا ہو جاتی ہے, جو کہ جب ہم تھیوری بتاتے ہیں ہم اس کو فارملائز کرتے ہیں اس میں بہت سارے کیسز نہیں ہوتے ہیں. تھیوری تو جنرل ہوتی ہے لیکن ایگزامپلس جو ہوتی ہیں پرٹیکولر کیسز ہوتے ہیں. جب ہم فرسٹ آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشنز پڑھ رہے تھے تو اس کے اندر ہم نے پریکٹیکل لائف کی کچھ ایگزامپلس لی تھیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک پرٹیکولر کنڈیشن میں ایک جواب مختلف آتا ہے, دوسری کنڈیشن میں جواب مختلف آتا ہے. تو یہی صورتحال ایگزامپلس کے اندر ہے کہ تھیوری تو ایک جنرل بتا دیتی ہے لیکن پرٹیکولر سولوشن ایگزامپلس کے ذریعے ایکسپلین ہوتے ہیں. اگلی ایگزامپل لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں. ایگزامپل نمبر 4 ہے ہمارے پاس y ڈبل ڈیش مائنس 5y ڈیش پلس 4y از اکول ٹو 8e ٹو دی پاور x. سارے اسٹیپس کو میں اومٹ کرتا ہوں, الٹیمیٹلی پہنچ جاتا ہوں آکسیلری ایکویشن کے روٹس کے اوپر. آکسیلری ایکویشن کے روٹ کیا آتے ہیں 1 اور 4. تو وائی سی آ گیا آپ کے پاس C1 e ٹو دی پاور x پلس C2 e ٹو دی پاور 4x. اب جی ایکس جو آپ کے پاس آ گیا وہ کیا آ گیا 8 e ٹو دی پاور x دیا ہوا ہے. ہم پرزیوم کریں گے کہ وائی پی کیا ہو جائے گا اے ای ٹو دی پاور x. اس کو جب ہم سالو کریں گے الٹیمیٹلی تو آپ دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا آ گیا 0 از اکول ٹو 8e ٹو دی پاور x. تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ ہم نے جو ایزمپشن کی تھی وہ صحیح نہیں تھی, کیونکہ 0 از اکول ٹو 8e ٹو دی پاور x نہیں ہو سکتا, یعنی 8 بھی 0 نہیں ہو سکتا ہے اور e ٹو دی پاور x بھی 0 نہیں ہو سکتا ہے. کیوں؟ یہ اس لیے ہمارے پاس یہ چیز آ گئی کہ یہ اے ای ٹو دی پاور ایکس آلریڈی پریزنٹ تھا ہمارے کمپلیمنٹری فنکشن کے اندر. جب اس طرح کی سچویشن آ جائے اور یہ کوئی بوٹل نیک آ جائے, آپ کے پاس کوئی پرابلم آ جائے, تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو ایک ہائر آرڈر میں ایزیوم کرتے ہیں. وائی پی کیا کرتے ہیں, وائی پی اب اس وقت ہم ایزیوم کریں گے اے ایکس ای ٹو دی پاور ایکس. یہ کچھ اسی طرح سے صورت حال ہے جس وقت کہ ہم کمپلیمنٹری فنکشن کو سالو کرتے ہیں جب ہمارے پاس ایکویشنز کے روٹس یعنی آکسیلری ایکویشن کے روٹس اکول ہو جاتے ہیں. تو اس ڈیڈ لاک کو بھی ہم نے ختم کیا تھا, اس ڈیڈ لاک کو بھی اب ختم کر رہے ہیں. ہم نے پریزیوم کر لیا وائی پی از اکول ٹو اے ایکس ای ٹو دی پاور ایکس, اور اس کے اندر وائی پی ڈیش معلوم کریں, وائی پی ڈبل ڈیش معلوم کر لیں اور اس کے اندر سبسٹیچیوٹ کریں گے تو الٹیمیٹلی آپ کے پاس کیا آ جائے گا وائی پی از اکول ٹو -8/3 ای ٹو دی پاور ایکس. تو جنرل سولوشن آپ کے پاس کیا آ گیا وائی سی از اکول ٹو C1 e ٹو دی پاور ایکس پلس C2 e ٹو دی پاور 4x -8/3 e ٹو دی پاور x. تو یہ ایک سولوشن آیا. اس ایگزامپل کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے پاس جو پرٹیکولر سولوشن آتا ہے یا پرٹیکولر انٹیگرل جو ہمارے پاس آتا ہے اس کے اندر وہی چیز ایک آ رہی تھی جو کہ ہمارے کمپلیمنٹری فنکشن کے اندر. تو اس کے اندر ہم نے پریزمپشن کو یا ایزمپشن کو اس لیے تھوڑا سا چینج کیا تاکہ ہمارے پاس ایک ڈفرنٹ پرٹیکولر سولوشن آئے. وہ ڈفرنٹ پرٹیکولر سولوشن کیسے آیا جب ہم نے وائی پی سپوز کر لیا اے ایکس ای ٹو دی پاور ایکس. تو یہی چیزیں اگر کسی وقت آپ کے پاس سائن ایکس کے اندر آ جائے یا کاس ایکس کے اندر آ جائے تو وہ ہم کریں گے. اور ایگزامپلس کرتے ہیں, وقت تھوڑا ہے, جلدی سے 2-4 ایگزامپلس اور کر لیں تاکہ یہ چیزیں جتنی بھی ہے نا یہ کلیئر ہوتی چلی جائے. نیکسٹ ایگزامپل جو ہمارے پاس آئی ہے وہ بھی کچھ ڈفرینٹ چیز ہمیں بتائے گی. اس کو ہم سالو کرتے ہیں, اسٹریٹ اوے لیتے ہیں, ڈسکشن بعد میں کریں گے, پہلے اس کو سالو کرتے ہیں پھر اس کے مختلف پہلو کو ڈسکس کریں گے. لیٹ اس ٹیک دیٹ ون. آپ کے پاس کیا آ گیا وائی ڈبل ڈیش -8y ڈیش پلس 25y از اکول ٹو 5x کیوب ای ٹو دی پاور -x -7 ای ٹو دی پاور -x.
پہلی چیز اس کی آکسیلری ایکویشن معلوم کریں, اس کے روٹس معلوم کریں. روٹس آپ کے پاس آ گیا. روٹس آپ کے پاس کیا ہے اس کے اندر, m از اکول ٹو 4 پلس مائنس 3 آئیوٹا, یعنی کمپلیکس روٹس ہیں. تو وائی سی آ گیا e ٹو دی پاور 4x c1 cos 3x پلس c2 sin 3x. جو ان پٹ فنکشن ہمیں دیا ہوا ہے وہ ہے gx از اکول ٹو 5x کیوب e ٹو دی پاور مائنس ایکس مائنس 7 e ٹو دی پاور مائنس ایکس. اب اس کو اگر آپ کمپیئر کریں اپنے کمپلیمنٹری فنکشن سے تو اس کے اندر کوئی چیز کامن نہیں ہے یا کوئی ڈپلیکیشن نہیں ہے, تو اس لیے ہم اس کو اسٹریٹ اوے پرزیوم کر کے اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اور ہمارے پاس وائی پی ہم کیا پرزیوم کریں گے, اے ایکس کیوب پلس بی ایکس اسکوائر پلس سی ایکس پلس ڈی, کیونکہ ہائیسٹ ٹرم جو اس کے اندر موجود ہے وہ کیوب کی ہے. تو اے ایکس کیوب پلس بی ایکس اسکوائر پلس سی ایکس پلس ڈی ای ٹو دی پاور مائنس ایکس, یہ آپ وائی پی پرزیوم کر لیں. وائی پی ڈیش معلوم کریں, وائی پی ڈبل ڈیش معلوم کریں, سبسٹیچیوٹ کریں, کوفیشینٹ کمپیئر کریں اور آپ اے بی سی اور ڈی معلوم کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے جو اس کا سیکنڈ پارٹ ہے اس ایگزامپل کا, یا دوسری ایگزامپل ہے جس کے اندر وائی ڈبل ڈیش پلس 4y از اکول ٹو ایکس کاس ایکس, اس کو بھی آپ کریں گے تو آپ کے پاس پہلے اسٹیپ میں جو آکسیلری ایکویشن آئے گی وہ آئے گی ایم اسکوائر پلس 4 از اکول ٹو 0, ایم از اکول ٹو پلس مائنس 2i اینڈ وائی سی از اکول ٹو c1 cos 2x پلس c2 sin 2x, اور ہمارے پاس جی ایکس جو دیا ہوا ہے وہ دیا ہوا ہے ایکس cos x. تو اس کو دیکھیں تو اس کے اندر کوئی ڈپلیکیشن نہیں ہے, تو اس لیے ہم پرزیوم بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں وائی پی از اکول ٹو اے ایکس پلس بی cos x پلس سی ایکس پلس ڈی سائن ایکس. اس پہ وائی پی ڈیش معلوم کریں, وائی پی ڈبل ڈیش معلوم کریں, اس کے اندر سبسٹیچیوٹ کریں, کوفیشینٹ کمپیئر کریں, آپ کے پاس اے بی سی اور ڈی آ جائے گا. کیوں جناب, کیلکولیٹ کر لیں گے, خود کر لیجیے گا. یہ جو ابھی ہم نے دو پارٹ کی ایگزامپل کی, یا ایک ایگزامپل کے دو حصے تھے, اس کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے اندر کوئی ڈپلیکیشن نہیں تھی. ڈپلیکیشن کس کے اندر, کمپلیمنٹری فنکشن میں اور پرٹیکولر سولوشن کے اندر. جب کمپلیمنٹری فنکشن اور پرٹیکولر سولوشن کے اندر کوئی ڈپلیکیشن نہ ہو, کوئی ڈاؤٹ نہ ہو, تو آپ وہی پروسیجر فالو کر سکتے ہیں. لیکن جس وقت کوئی ڈپلیکیشن ہو جائے تو اس کے اندر کوئی ایک نیا طریقہ کار استعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, ورنہ وہ جواب نہیں آئے گا اور وہ آپ کے پاس ایک کمپلیٹ سولوشن نہیں ملے گا. ہو سکتا ہے کہ آپ کو پرٹیکولر سولوشن مل جائے, یا ہو سکتا ہے آپ کو ایک کمپلیمنٹری فنکشن مل جائے, بٹ دیٹ ول ناٹ بی اے ٹوٹل سولوشن, دیٹ ول ناٹ بی اے کمپلیٹ سولوشن. اس چیزوں کو اور ایکسپلین کرتے ہیں, ایک دو ایگزامپل لے لیتے ہیں تاکہ یہ چیزیں اور رواں ہو جائے. ایک نئی ایگزامپل لیتے ہیں, اس ایگزامپل کو ہم سالو کریں گے. طریقہ کار وہی رہے گا, یعنی کہ آپ نے کیا کرنا ہے, ونس اگین کمپلیمنٹری فنکشن معلوم کریں, اس کے لیے کیا ہے, سب سے پہلے آکسیلری ایکویشن روٹس معلوم کریں اور کمپلیمنٹری فنکشن لکھ دیں. پرٹیکولر سولوشن کے لیے آپ کے پاس طریقہ کار موجود ہے. کیا کرنا ہے, آپ نے پرزیوم کرنا ہے اور اس کے پاس وائی پی ڈیش وائی پی ڈبل ڈیش معلوم کر لیں. سیکنڈ آرڈر کی ہم اسٹڈی کر رہے ہیں, کوفیشینٹ کو کمپیئر کر لیں, اے بی سی ڈی جو بھی ہے آپ کے پاس ویلیوز معلوم کر لیں, سبسٹیچیوٹ کر لیں. اگر ڈپلیکیشن ہے تو اس کو تھوڑا سا ایک ہائر آرڈر میں لے جائیں اور سالو کر لیں. اگلی ایگزامپل جو آئی ہے اس کو دیکھتے ہیں. دس از ایگزامپل نمبر 6, وائی ڈبل ڈیش مائنس وائی ڈیش پلس وائی از اکول ٹو 3x اسکوائر مائنس 5x سائن 2x پلس 7x ای ٹو دی پاور 6x. اس کی پہلے آکسیلری ایکویشن بنائیں. اس سے پہلے چاہے اگر آپ کی خواہش ہو تو ایسوسیٹڈ ہوموجینئس ڈفرینشیل ایکویشن بنا لیں. آکسیلری ایکویشن اسٹریٹ اوے لکھ لیں, ایم اسکوائر مائنس ایم پلس 1 از اکول ٹو 0. ایم کی ویلو آ گئی 1 پلس مائنس آئیوٹا انڈر روٹ 3 ڈیوائڈ بائی 2. آپ نے وائی سی لکھ لیا ای ٹو دی پاور ایکس بائی 2 C1 cos انڈر روٹ 3 بائی 2x پلس C2 سائن انڈر روٹ 3 بائی 2x. یہ ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی ایگزامپل لی تھی, لیکن وہاں پر خالی ہوموجینئس ڈفرینشیل ایکویشن تھی. اب جی ایکس آپ کے پاس کیا دیا ہوا ہے, جی ایکس از اکول ٹو 3x اسکوائر مائنس 5x سائن آف 2x پلس 7x ای ٹو دی پاور 6x. تو یہ آپ کے پاس تین حصوں پہ, تین کمپونیٹس پہ, تین پارٹس کے اوپر جی ایکس دیا ہوا ہے. G1 جس کے اندر آپ کے پاس 3x اسکوائر ہے, G2 آپ کے پاس مائنس 5x سائن 2x ہے, اور G3 7x ای ٹو دی پاور 6x ہے. تو آپ کے پاس YP1 کیا ہو جائے گا, کورسپونڈنگ ٹو 3x اسکوائر, دیٹ از گیون دیئر ax اسکوائر پلس bx پلس c
اور g2x corresponding to -5 sin 2x will be equal to yp2 is equal to d cos 2x plus e sin 2x. Similarly, g3x is equal to 7x e to the power 6x. Corresponding to this function, yp3 is equal to fx plus g e to the power 6x. اب آپ کو پتا ہے کہ yp is equal to yp1 yp2 plus yp3 ان تینوں کا سم ہوتا ہے. اب yp آپ کے پاس کیا آ گیا, ax square plus bx plus c plus d cos 2x plus e sin 2x plus fx plus g into e to the power 6x. اب اس میں دیکھ لیں, اس کے اندر اور آپ کے کمپلیمنٹری فنکشن کے اندر کوئی ڈپلیکیشن نہیں ہے. جب ڈپلیکیشن نہیں ہے تو آگے سے آپ پروسیڈ کر لیں گے فردر, وائی پی ڈیش معلوم کر لیں گے, وائی پی ڈبل ڈیش معلوم کر لیں گے, کوفیشنٹ کمپیئر کریں گے اور آپ کے پاس جواب آ جائے گا. جب جواب آ جائے گا یعنی کہ اے بی سی ڈی ای ایف جی کی ویلیو معلوم کریں گے, یو ول سبسٹیچیوٹ ان وائی پی. الٹیمیٹلی آپ کے پاس کیا آ جائے گا, وائی از اکول ٹو وائی سی پلس وائی پی. یہ جو بھی ہم نے اگزامپل کی ہے اس کے اندر بھی اتفاق سے یا آپ کی خوش قسمتی سے ہمارے پاس کوئی ڈپلیکیشن نہیں آئی تھی. گو کہ اتنا بڑا وائی پی بنا تھا جس کے اندر اے سے لے کے اور جی تک آپ کے پاس پہنچا ہوا تھا, 7 کوفیشنٹس آپ نے معلوم کرنے تھے, لیکن کوئی ڈپلیکیشن نہیں تھی, تو اس لیے آپ کو کوئی اس میں آلٹریشن یا رد و بدل کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی. اسٹریٹ فارورڈ قسم کا سوال تھا اور اس کے اندر جواب اے بی سی اور ڈی کے آگے. ٹائم تھوڑا ایک آدھ اور ایگزامپل کر لیں. جی اگلی ایگزامپل کی طرف چلتے ہیں. اگلی ایگزامپل ہمارے پاس کیا ہے, اس ایگزامپل کو اسٹڈی کریں گے اور اس کے اندر بھی وہی طریقہ کار لگائیں گے. ایگزامپل دیکھیں, اسکرین پہ آپ کے پاس آ گئی اور اس کو دیکھیں کیسے سالو کریں گے. یہ بھی سیکنڈ آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشن ہے. اس کے اندر بھی آپ نے آکسیلری ایکویشن معلوم کرنی ہے, اس کے اندر بھی آپ نے کمپلیمنٹری فنکشن معلوم کرنا ہے اور الٹیمیٹلی کیا کرنا ہے, پرٹیکولر سولوشن. دیکھیں اسکرین کے اوپر آپ کے پاس سولوشن آ گیا. دیکھ لیں اس کو کوئکلی, آئی ول ناٹ لائک ٹو ریپیٹ یا پروڈیوس, سادہ سا ہے. اس ایگزامپل میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے پاس ڈپلیکیشن آ گئی تھی اور ڈپلیکیشن کو ہم نے کس طریقے سے سالو کیا تھا, اس ڈپلیکیشن کو کس طریقے سے اوائڈ کیا تھا, یا اس ڈپلیکیشن کو کس طرح سے ریزالو کیا تھا. تو یہ طریقہ کار جو ہوتے ہیں یہ بھی ذرا ذہن نشین کرنے پڑتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایک ایکسٹراڈنری سچویشن آ جائے تو اس ایکسٹراڈنری سچویشن کو کیسے ہینڈل کریں گے. یہ زندگی کے اندر بھی آتے ہیں, یہ سوالوں کے اندر بھی آتے ہیں, اور یہی ڈفرینشیل ایکویشن کے اندر بھی آپ کے پاس چیزیں کہیں نہ کہیں آئیں گی. کسی وقت چیزیں جو آپ کے پاس اسٹریٹ چل رہی ہوں گی اور کسی وقت ایسا ہوگا کہ آپ کے پاس چیزیں اسٹریٹ نہیں ہوں گی, کہیں آبسٹیکل آئے گا اور اس آبسٹیکل کو آپ نے ہینڈل کرنا ہے یا ڈیل کرنا ہے. لیکن اس آبسٹیکل کو بھی ہینڈل کرنے کے یا پار کرنے کے کچھ طریقہ کار ہوتے ہیں, ان طریقہ کار کو اسٹرکٹلی فالو کرنا پڑتا ہے. اگر آپ نے کوئی اپنا طریقہ اڈاپٹ کر لیا تو الٹیمیٹلی آنسر وہ نہیں آئے گا جو کہ آنا چاہیے, جو کہ سولوشن ہوتا ہے. اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے 2 ایگزامپل اور میں کوئکلی آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں, لکھ دیتا ہوں. اس کو آپ خود سالو کر لیجیے گا تاکہ آپ کو پریکٹس ہو جائے. یہ جو ایگزامپل 8 اور 9 ہے یہ آپ کے نوٹس میں تو سالو ہوئی ہوئی ہیں. آپ اس کو نوٹس کو نہ دیکھیے گا, پہلے خود سالو کرنے کی کوشش کیجیے گا. جب آپ سالو کر لیں گے تو اپنے نوٹس کو کمپیئر کر لیجیے گا کہ کیا یہی جواب آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں پہلے ایگزامپل نمبر 8 کیا ہے. یہ آپ کی اسکرین پہ آ گئی ہے. اس کو میں پڑھ دیتا ہوں, خالی اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں اس کا سولوشن یا اس کا جو امیج ہے وہ بلڈ اپ ہو جائے. کیا ایکویشن ہے, وائی ڈبل ڈیش پلس وائی از اکول ٹو 4x پلس 10 سائن ایکس وائی پائی از اکول ٹو 0. دا ویلو آف وائی ایٹ پائی از اکول ٹو 0 اینڈ دا ویلو آف وائی ڈیش ایٹ پائی از اکول ٹو 2. تو یہ ایک قسم کا آپ کے پاس باؤنڈری ویلو پرابلم ہے یا انیشیل ویلو پرابلم ہے. یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے یہاں سے اسٹارٹ کیا تھا یہاں پر ٹرمینیٹ کر رہے ہیں, لیکن سوال میں دیا ہوا ہے یہ ایک انیشیل ویلو پرابلم ہے. دا ویلو آف وائی اینڈ وائی ڈیش ایٹ پائی دی ہوئی ہے. آپ اس کو سالو کریں گے. یہ آپ کے پاس نان ہوموجینس ڈفرینشیل اکویشن ہے
جب آپ کے پاس سولوشن آ جائے کمپلیمنٹری فنکشن اور پرٹیکولر سولوشن، ان دونوں کو سم کریں اور یہ کنڈیشن لگائیں تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا y کا. تو یہ آپ کے پاس ایک ایگزامپل نمبر 8 ہے، اس کو سالو کر لیجیے گا. اسی طریقے سے ایک اور ایگزامپل ہے، ایگزامپل نمبر 9. وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسکرین پہ آپ کے پاس ابھی آتی ہے. I'll try to read that one. یہ ایگزامپل نمبر 9 ہے جناب. ایگزامپل نمبر 9 ہے y ڈبل ڈیش مائنس 6y ڈیش پلس 9y از اکول ٹو 6x اسکوائر پلس 2 مائنس 12e ٹو دی پاور 3x. تو اس کے اندر کچھ ایکسپونینشیل فنکشن ہے، کچھ آپ کے پاس پالینومیل فنکشن ہے. ہو سکتا ہے آپ کے پاس g1 ہو سکتا ہے آپ کے پاس g2 ہو، لیکن طریقہ کار وہی ہے. تو یہ آپ ایگزامپل نمبر 8 اور ایگزامپل 9 خود سالو کر لیجیے گا. سولوشن آپ کے نوٹس کے اندر موجود ہے. جواب اگر آپ کے پاس کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ چیک کر لیجیے گا کہ یہ جو سولوشن آئے یہ اس کو سیٹسفائی کرتا ہے آپ کے ڈفرینشیل ایکویشن کو یا نہیں کرتا ہے. تو یہ ہمارے پاس جتنی بھی ہم نے ایگزامپلس 9 کی ہیں اس کے اندر زیادہ تر سیکنڈ آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشنس. سیکنڈ آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشن کیوں لی تھی؟ کیونکہ آپ فیملیئر ہیں کوڈریٹک ایکویشن سے. آپ نے کیوبک ایکویشنس کو کم سالو کیا ہے یا آپ نے فورتھ آرڈر کی ایکویشن کو کم سالو کیا ہے، اس لیے ہم نے نہیں لی. لیکن ہائر آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشنس لیں گے اس کے اندر بھی اسی طریقے سے حل آ جائیں گے. یہ جو آپ کے پاس ہائر آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشن ہے جس میں y ٹریپل ڈیش آ سکتا ہے، y4 ڈیش آ سکتا ہے، وہ بھی ہم اسی طریقے سے سالو کریں گے. کہ پہلے کیا کریں گے کہ آکسیلری ایکویشن معلوم کریں گے، اس کے بعد اس کے روٹس معلوم کریں گے، اور روٹس معلوم کرنے کے بعد جو طریقہ کار ہے ہمارے پاس اسی سانچے کے اندر، اسی فرمے کے اندر یا اسی فریم کے اندر ڈالیں گے تو ہمارے پاس کمپلیمنٹری فنکشن آ جائے گا. اور پرٹیکولر سولوشن معلوم کرنے کے لیے اگر جو آج ہم نے طریقہ کار دیکھے ہیں جس کے اندر ہمارے پاس پالینومیل فنکشن ہو سکتا تھا، جس میں ہمارے پاس ایکسپونینشیل فنکشن ہو سکتا، یا جس کے اندر سائن یا کاس کے فنکشن ہو سکتے ہیں، اگر یہ کوئی فنکشن ہے جو تو ہم یہ سپرپوزیشن پرنسپل کے تحت ہم سالو کر سکتے ہیں. یا یہ جو فنکشنز ہیں الگ الگ ان کا کوئی کمبینیشن بھی دیا ہوا ہے تو ہم اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. اور اس طریقے سے ہم کوفیشنٹس کو کمپیئر کر کے اے بی سی اور ڈی کی ویلیو معلوم کر لیں گے. ایک ایگزامپل اور دی ہوئی ہے ہائر آرڈر کے ڈفرینشیل ایکویشن کی، وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اور اس کو سالو کرتے ہیں. لیٹس ٹرائی ٹو سی کہ کیا اس کے اندر بھی کنڈیشنز یہی ہیں. نیکسٹ ایگزامپل آف ہائر آرڈر ڈفرینشیل ایکویشن کی جس کے اندر سیکنڈ آرڈر نہیں ہوگا بلکہ تھرڈ آرڈر ہو سکتا ہے. تو جناب نیکسٹ ایگزامپل دیکھیں جو ہمارے پاس آتی ہے، اس کو بھی میں چھوڑتا ہوں آپ کے لیے کہ آپ اس کو سالو کر لیجیے گا، لیکن تھوڑا سا ڈسکس کر لیں. یہ اچھا رہتا ہے کہ اس ڈفرینشیل ایکویشن کو اپنے ذہن میں نشین کر لیں، پھر اس کے بعد کاپی پینسل میں سالو کر لیں گے. ہمارے پاس جو ایکویشن دی ہوئی ہے ایکویشن نمبر 10، دس از y ٹریپل ڈیش پلس y ڈبل ڈیش از اکول ٹو e ٹو دی پاور x cos x. y ٹریپل ڈیش پلس y ڈبل ڈیش از اکول ٹو e ٹو دی پاور x cos x. تو اب آپ کے پاس جو آکسیلری ایکویشن کیا ہو جائے گی، m کیوب پلس m اسکوائر از اکول ٹو 0. اس ڈفرینشیل ایکویشن کو آپ نارمل طریقے سے سالو کر لیں. جیسے میں نے بھی بتایا آپ کے پاس کہ آکسیلری ایکویشن معلوم کر لیں، آکسیلری ایکویشن معلوم کرنے کے بعد کمپلیمنٹری فنکشن معلوم کر لیں، کمپلیمنٹری فنکشن معلوم کرنے کے بعد آپ کیا کریں گے، پرٹیکولر سولوشن معلوم کریں گے. کوئی گھبرانے کی بات نہیں. ہائر آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشن ہے تو اس کے اندر C1 C2 C3 آ جائیں گے. اگر آپ کے پاس فورتھ آرڈر کی ہوتی تو C1 C2 C3 4 آ جاتے. تو ایسی وری کرنے کی بات نہیں ہے. اس کو سالو کریں، میں آپ خود سالو نہیں کر رہا ہوں تاکہ تھوڑا سا آپ کو کانفیڈینس ڈیولپ ہو جائے. ٹھیک ہے، یہ سالو کر لیں گے. رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس جو جی ایکس دیا ہوا ہے وہ بھی بڑا اسٹریٹ فارورڈ سا ہے. اس کو کمپیئر کریں گے، کوفیشنٹس کیلکولیٹ کریں گے، اے بی سی ڈی جو بھی آپ کے پاس ہیں اس کے اندر آئیں گے اور آپ کے پاس الٹیمیٹلی جواب آ جائے گا. تو یہ ایک ایگزامپل تھی ہائر آرڈر کی. یہ جو بھی ہم ایگزامپل ڈسکس کر رہے تھے، یہ ایگزامپل آپ کے پاس اسکرین پر آئی ہے. اس کو ذرا ڈیٹیل سے سالو کیجیے گا اور سارے اسٹیپس کرنے کی کوشش کیجیے گا. میں بہت جگہ پر آپ بہت سارے اسٹیپس چھوڑ جاتا ہوں، لیکن آپ کے لیے یہ لازم ہے اور بہت ضروری ہے کہ ہر ایک اسٹیپ کریں. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ 6ٹھی کلاس میں یا 7ویں کلاس میں اساتذہ جو ہے نمبر دیتے ہیں اسٹیپس کے.
وہ اسٹیپس کے لیے اس لیے نمبر دیتے ہیں کہ آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ کریں اور کوئی چیز اس میں مس نہ کریں. اس کی بیسک ریزن یہ ہے کہ لاجک ہونی چاہیے. جو بھی اسٹیپ کر رہے ہیں آپ کے پاس ایک لاجک ہونی چاہیے. اسی طریقے سے ہے کہ اگر آپ سیڑھی پہ چڑھ رہے ہوں اور ایک کے بعد 6 اسٹیپ لے لیں تو ہو سکتا ہے کہ شاید آپ تو 6 اسٹیپ لے لیں, لیکن جو پیچھے ایک بچہ آ رہا ہو تو وہ اگر 6 اسٹیپ لے گا تو وہ گر جائے گا. تو اسٹیپ بائی اسٹیپ ضرور کریں, اس کو ڈیٹیل میں کریں, اینالائز کریں اور اس کو سالو کریں. ایک اور ایگزامپل میں آپ کو اسکرین پہ دکھاتا ہوں, وہ بھی دیکھ لیجئے. یہ ایک 4th آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن ہے. اس کو آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو بھی اسی طریقے سے سالو کریں گے. آپ آکسیلری اکویشن بنائیں گے, اس کے روٹس نکالیں گے اور وہی کنڈیشن کے تحت آپ نے کیا کرنا ہے, کمپلیمنٹری فنکشن لکھنا ہے. رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس ایک پھر فنکشن دیا ہوا ہے اور انہی کنڈیشنز کو اپلائی کرتے ہوئے جو کہ آج ہم نے پڑھی ہیں ڈفرینشیل اکویشنز. کون سی والی, انڈیٹرمنٹ کوفیشنٹ کے آپ ویلیوز معلوم کریں گے. پہلے وائی پی پرزیوم کریں گے, ایزیوم کریں گے, کوفیشنٹ کمپیئر کریں گے, اے بی سی ڈی کی ویلیو معلوم کر لیں گے اور الٹیمیٹلی آپ کے پاس جواب آ جائے گا. تو جناب یہ آج کی ڈسکشن تھی ہمارے پاس, جس کے اندر ہم نے پرٹیکولر سولوشن یا پرٹیکولر انٹیگرل معلوم کرنے کے مختلف طریقہ کار آپ کو بتائے. یہاں پر اب ہم اپنے لیکچر کو سٹاپ کرتے ہیں. آگے کیا کریں گے, لیٹس ڈسکس دس ون. آج ہم نے ڈفرینشیل اکویشن کو سالو کرنے کے کچھ طریقہ کار پڑھے. ان طریقہ کار میں سے ایک خاص طریقہ کار تھا جس میں پرٹیکولر سولوشن معلوم کیا. جب آپ کے پاس جو سولوشن ہے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جو فنکشن ہے وہ کس طرح کا ہو, کانسٹنٹ فنکشن ہو سکتا ہے آپ کے پاس, یا آپ کے پاس ایک پالینومیل فنکشن ہو جائے, یا آپ کے پاس ایکسپونینشیل فنکشن ہو جائے, یا سائن ایکس یا کاس ایکس ہو جائے. تو آپ کے پاس ایک طریقہ کار تھا جس میں آپ پرزیوم کرتے ہیں پرٹیکولر سولوشن, وہ آپ اپنی اکویشن میں سبسٹیٹیوٹ کرتے ہیں, کوفیشنٹ کو کمپیئر کرتے ہیں, ان کوفیشنٹ کی ویلیو معلوم کرتے ہیں, تو آپ کے پاس پرٹیکولر سولوشن آ جاتا ہے. تو یہ آج ہم نے پڑھا. اگلی دفعہ ہم اس کو ہائر آرڈر کو آگے لے کے چلیں گے. جو دوسرا طریقہ میں نے بتایا تھا آپ کو اینیلیٹر آپریٹر کا, وہ ہم ڈسکس کریں گے. اس کے بعد ویریشن آف پیرامیٹر کی ہم بات کریں گے. تو یہ ہمارے ٹاپکس ہوں گے آگے کی ڈسکشن کے. ہم ان جو ہمارے پاس ڈفرینشیل اکویشن کی ڈسکشن چل رہی ہے اس کو آگے بڑھاتے چلیں گے, اور اگلے کوئی 20 یا 22 لیکچر کے اندر یہی چیزیں ڈسکس کریں گے کہ ہائر آرڈر ڈفرینشیل اکویشنز کی اور فردر طریقہ کار ان کو سالو کرنے کے لیے. تو ان ایکسرسائزز کو جو میں نے ابھی آپ کے لیے چھوڑی ہیں, ان ایکسرسائزز کو آپ کریے گا اور ایگزامپلس جہاں سے مل سکے ان کو سالو کریں. مختلف طرح کی آلٹرنیٹ اور ویریشن کے ساتھ سالو کریں. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ اور السلام علیکم.